یہ میرے بچے ہیں، انہیں کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میں اپنے 2 معصوم بچوں کو ان 2 حیوانوں کے ہاتھ لگتے دیکھ کر چلائی۔ بھلا کون ماں اپنے بچوں کو کسی ظالم شخص کے حوالے کر سکتی ہے؟ کوئی بھی ماں اپنے بچوں کو اپنے سامنے تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، اور میں ایسی بد نصیب ماں تھی کہ میرے سامنے میرے 2 معصوم پھول جیسے بچوں کو وہ ظالم شخص تکلیف دے رہا تھا، جبکہ مجھے کرسی سے اس طرح باندھا گیا تھا کہ میں صرف اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کو دیکھ سکتی تھی، لیکن کچھ کر نہیں سکتی تھی کیونکہ میرا پورا جسم رسیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ خدا کا واسطہ ہے میرے بچوں کو چھوڑ دو، تم جو کہو کہ میں وہ کروں گی۔ بالآخر مامتا جیت گئی اور ایک عورت ہار گئی۔ میں نے اس ظالم شخص کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ میری بات سن کر وہ ظالم شخص میری جانب یوں بڑھا جیسے پیاسا کنویں کی جانب بڑھتا ہے، اور میرے قریب آ کر اس نے جھکتے ہوئے اپنی انگلی سے میرے گال کو چھوا اور مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے اپنی آنکھوں کو سراب کرنا چاہتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں مجھے دیکھ کر جو خمار ابھرا تھا وہ مجھے صاف نظر آ رہا تھا۔ مجھے گھٹنے ٹیکتے دیکھ کر وہ بولا، کیا واقعی تم وہ سب کرو گی جو میں چاہتا ہوں؟ وہ میرے قریب ہونے کی کوشش کرنے لگا جبکہ میں خود کو اپنے آپ میں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں، میں وہ سب کروں گی جو تم کہو گے، بس میرے بچوں کو کچھ مت کہو، انہیں چھوڑ دو، انہیں تکلیف مت دو۔ میں بے بسی سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر گالوں پر بہ رہے تھے اور میرا جسم ہولے ہولے کانپ رہا۔ تمہیں پتا ہے تمہارے منہ سے یہ سب سننے کے لیے میں کتنا ترسا؟ میں نے کتنے سال تمہارا انتظار کیا، اس پل کا انتظار کیا جس میں تم خود کو مجھے سونپ دو۔ وہ کسی پاگل کی طرح میرے ارد گرد گھوم رہا تھا، جبکہ میں آنے والے وقت کو سوچ سوچ کر خوف زدہ ہو رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا اتنی زور زور سے چیخیں ماروں کہ آسمان پھٹ پڑے، لیکن میں مجبور اور بے بس تھی، کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ تم شادی شدہ ہو اور 2 بچوں کی ماں بھی، پر میرے لیے آج بھی اتنی ہی انمول ہو اور خاص ہو، اتنی ہی انچھوئی لگتی ہو، اتنی ہی کومل لگتی ہو کہ دل کرتا ہے کہ تمہیں ساری دنیا سے چرا لوں۔ وہ شخص اتنے سال گزر جانے کے بعد مزید ذہنی مریض ہو چکا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے میری رسیاں کھول رہا تھا۔ اس کے اشارے پر اس کے آدمی میرے بچوں کو لے گئے۔ میں نے گھبرا کر بولنا چاہا تو اس نے اپنی انگلی میرے ہونٹوں پر رکھ کر مجھے بولنے سے روک دیا۔ میرے جسم میں چونٹیاں سی رینگنے لگی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو میں اس کی انگلی توڑ دیتی، پر اس وقت میں ایک عورت نہیں بلکہ ایک ماں تھی، اور اپنے بچوں کو بچانے کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ کیا تم اپنے بچوں کے سامنے ہی میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہو؟ ہاں، انہیں کچھ نہیں ہوگا، بس تم میری ہو جاؤ۔ وہ پاگل شخص میرے کان کے قریب سرخوشی کرتا ہوا بولا۔ میرے اندر کی عورت دل ملا کر رہ گئی۔ میں وہ عورت تھی جسے کوئی غیر مرد غلط نظر سے دیکھ بھی لے تو میں اسے جان سے مار دینے تک جا سکتی تھی، مگر اب بے بسی کی مورت بنے اس پاگل آدمی کے قبضے میں تھی۔ اس نے میرے ہاتھ کھول دیے، میرے جسم کو رسیوں کی قید سے آزاد کر دیا، پر کرسی پر بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ آنے والے وقت کا تصور کسی موت سے کم نہیں تھا۔ میرا گلا خشک ہو چکا تھا، پیاس سے کانٹے چبائے تھے اور جسم کا خون نچوڑ کر چہرے پر آ گیا تھا۔ یا اللہ میری مدد کر، میں نے تہہ دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکارا، اور پھر اس حیوان نے جا کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد مجھے اپنی ہوش نہیں رہی۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ آج میری موت ہونے جا رہی تھی، اور ذہن کے پردے پر ماضی کسی فلم کی مانند چلنے لگا۔ مجھے وہ دن یاد آنے لگے جب یہ شخص میری زندگی میں آیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 17-18 سال کی تھی۔ میں خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی۔ میں سارا دن ڈرامے دیکھتی اور مجھے ایسے ہیرو پسند تھے جن میں لڑکا سائیکو ہو اور لڑکی کو پانے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جائے۔ مجھے باقی کزنیں اور بہنیں پاگل کہتی تھی، پر میں اپنی پسند کو نہیں بدل سکتی تھی۔ مجھے گھر والے سارا دن کہتے کہ تم پڑھ لو، لیکن میں سارا دن یا تو ڈرامے دیکھتی یا ناول پڑھتی۔ مجھے سگریٹ پینے والے لڑکے بہت اچھے لگتے تھے، جن کے بال بڑے ہوئے ہوں اور جن کا حلیہ بگڑا ہوا ہو، بلکہ جو خود بگڑے ہوئے ہوں اور جنہیں بات بات پر غصہ آتا ہو اور مارنے پیٹنے میں آگے ہوں، پر ایک لڑکی کے لیے پاگل ہوں۔ جانے میں کون سی دنیا میں رہنے لگی تھی کہ مجھے شریف اور سیدھے سادے لڑکے بہت ہی برے اور عجیب لگتے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ ایسے لڑکے لڑکیوں کو پسند کیسے آ جاتے ہیں، اور جنہیں ایسے لڑکے پسند آتے ہیں وہ پاگل ہیں، یا پھر انہیں پتہ ہی نہیں کہ مرد کو کیسا ہونا چاہیے۔ جب میری بہن مجھے کہتی کہ لڑکے شریف ہی اچھے لگتے ہیں، تب میں اس سے لڑ پڑتی اور کہتی فرض کرو میری شادی کسی شریف انسان سے ہو جاتی ہے، پر مجھے کوئی غنڈا اٹھا کر لے جاتا ہے، تو وہ شریف انسان مجھے کیسے بچائے گا؟ ایسے شوہر کا کیا فائدہ جو اپنی بیوی کی عزت بھی نہ بچا سکے؟ میں تو کسی شریف اور سیدھے لڑکے سے شادی کبھی نہیں کروں، بلکہ اس سے اچھا ہے کہ میں ساری زندگی کنواری ہی رہوں۔ نہ جانے میرے دماغ میں یہ فطور کدھر سے بھر گیا تھا۔ ہمارا گھرانہ سفید پوش تھا، ابا اسکول میں کلرک تھے، مشکل سے ابا ہماری پڑھائی کا خرچہ اٹھاتا تھا، پر ابا کی بڑی خواہش تھی کہ ان کے بچے پڑھ لکھ کر کچھ بن جائیں۔ میرے دونوں بڑے بہن بھائی ابا کی امیدوں پر پورا اتر رہے تھے، اور بس ایک میں ہی تھی جو حقیقت سے دور بھاگتی تھی اور خوابوں کی دنیا میں رہتی تھی۔ میں بس کالج اس لیے جاتی تھی تاکہ آتے جاتے رستے میں مجھے آنکھیں ٹھنڈی کرنے کا موقع
موقع مل سکے، اپنی پسند کا لڑکا مل جائے یا پھر میں کسی کو پسند آ جاؤں۔ اس وقت ذہن بچوں والا تھا نا، ایسی عجیب سی خواہشات رکھتا تھا۔ ان خواہشوں کا انجام اتنا برا بھی ہو سکتا ہے یہ میں نہیں جانتی تھی۔ اور پھر ایک دن میری دعا قبول ہو گئی، جانے وہ دعا تھی یا بد دعا جو مجھے خود کی لگ گئی تھی، پر مجھے میری مراد مل گئی تھی۔ کالج میں 12ویں جماعت کو ہم نے پارٹی دی تھی اور اس رات پہلی بار ہم لیٹ ہو گئے۔ میں اور میری بہن جو 12ویں میں تھی اور میں 11ویں میں، ہم دونوں وین میں آتی جاتی تھی اور ہمارے ساتھ محلے کی باقی لڑکیاں بھی تھیں۔ سردیوں کا موسم تھا، ہمارا تعلق ایک گاؤں سے تھا اور رستہ خطرناک تھا۔ شام سے ہی دھند پڑنا شروع ہو گئی تھی۔ کالج سے ہم لیٹ ہو گئے، ابھی 7 بجے کا وقت تھا جب ہم واپس آ رہے تھے، پر گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے ہی اچانک وین رک گئی۔ ڈرائیور ہم سے بھی زیادہ ڈرپوک، جب ہم نے پوچھا تو وہ کانپنے لگا کیونکہ ہماری وین کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا تھا اور پھر ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ سب ان ڈاکوؤں نے لے لیا۔ زیادہ پیسے نہیں تھے، 1-2 لڑکیاں سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی جن میں ایک میں بھی تھی اور وہ انگوٹھی میں نے کمیٹی ڈال کر لی تھی۔ وہ ڈاکو اپنے ساتھ گن پستولیں رکھے ہوئے تھے۔ ساری لڑکیاں ڈر کے مارے جم سی گئیں۔ ڈرائیور بار بار کہہ رہا تھا سب کچھ لے لو پر بچیوں کو کچھ مت کہنا، جبکہ واحد میں ایسی تھی جو ان ڈاکوؤں کو بڑے شوق سے دیکھ رہی تھی۔ اور پھر ایک ڈاکو جب میرے قریب آیا تو میری انگلی کی جانب اشارہ کیا کہ یہ انگوٹھی مجھے دے دو۔ اس کے چہرے پر نقاب تھا جبکہ میں اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب کشش تھی، اس کی آنکھوں میں وہی پاگل پن اور جنون تھا جو مجھے اپنی جانب کھینچتا تھا۔ میں نے اسے انگوٹھی اتار کر دے دی۔ ایک پل کو ہماری نظریں ملی، نگاہوں سے نگاہیں ٹکرائیں تو مجھے ایک جھرجھری سی آئی اور پھر وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ ڈاکو نے ڈرائیور کو بہت مارا اور پھر وہیں اس کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جیسے تیسے کر کے وہ گاڑی چلا کر لے آیا اور ہم سب کو گھر پر پہنچا دیا۔ باقی لڑکیوں کے لیے وہ ایک خوفناک رات تھی جبکہ میں اس رات کو خواب جیسے سمجھ رہی۔ اور پھر 2 دن بعد جب میں دوبارہ کالج گئی تو مجھے محسوس ہوا کہ ایک گاڑی ہماری وین کے پیچھے تھی۔ محلے کی کافی لڑکیاں اس حادثے کے بعد کالج چھوڑ چکی تھی۔ میری بہن 12 جماعتیں پڑھ چکی تھی جبکہ میرا 1 سال رہتا تھا۔ اور پھر یہ روزانہ ہونے لگا، ایک سیاہ گاڑی وین کا پیچھا کرتی، سارا دن وہ کالج کے باہر کھڑی رہتی اور واپسی پر وہ ہمارے پیچھے ہوتی۔ پہلے مجھے اپنا وہم لگا لیکن پھر یہ وہم یقین میں بدل گیا جب ایک دن کالج وین نہیں آئی اور وہ سیاہ گاڑی میرے سامنے آ کر رکی۔ اس کا دروازہ کھلا اور سامنے وہ شخص بیٹھا جس کے لمبے بالوں نے آدھا چہرہ چھپا رکھا تھا، جس کے ہاتھ میں سگریٹ دبی ہوئی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا چلو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ میں بچپن سے نڈر اور بے باک لڑکی تھی، میں بنا ڈرے بیٹھ گئی۔ جانے وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، پر اس شخص نے پہلی ہی نظر میں اپنا جادو مجھ پر چلا دیا۔ میں نے بنا ڈرے پوچھ لیا کہ اتنے دنوں سے تم میرا پیچھا کر رہے تھے؟ اس نے کہا ہاں، جب سے تمہیں دیکھا ہے بنا دیکھے رہ نہیں پاتا۔ اور پھر جیسے میرے سارے خواب پورے ہونے لگے۔ جانے وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، میں نے کچھ نہیں پوچھا۔ وہ روز مجھے ملنے لگا۔ میں کالج جاتی ہی نہیں، کبھی جاتی تو جلدی باہر نکل آتی کیونکہ سرکاری کالج تھا، پوچھ گچھ تو کوئی ہوتی نہیں تھی۔ ویسے بھی اگر کوئی پوچھ بھی لیتا تو اسے چکما دینا میرے لیے کوئی مشکل امر نہیں تھا۔ وقت گزرتا رہا اور میں اس کی محبت میں گرفتار ہوتی گئی۔ کبھی کبھی وہ مہینہ غائب رہتا۔ کہتے ہیں عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا۔ ایک دن مجھے ایک تایزات نے اس کے ساتھ ایک کیفے میں بیٹھے دیکھ لیا تھا، ساتھ میں ابا بھی تھا۔ ابا کو ادھر ہی دل کا دورہ پڑ گیا اور جب میں واپس گھر پہنچی تو زندگی بدل چکی تھی، دنیا الٹ چکی تھی، ابا کی حالت خطرے میں تھی۔ مجھے افسوس تھا کہ میں نے ابا کو دکھ دیا، اس کا دل دکھایا، پر میں اسی شخص سے شادی کرنا چاہتی تھی جس سے میں محبت کرتی، جبکہ ابا نے آخری خواہش رکھی تھی کہ وہ میری شادی اسی تایزات کے ساتھ کرنا چاہتے تھے جس نے مجھے دیکھا تھا، جبکہ مجھے اپنا وہ کزن ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ وہ بہت شریف اور سیدھا سادہ انسان تھا، اسے چشمہ بھی لگا ہوا تھا اور مجھے ایسے لوگ بالکل پسند نہیں تھے۔ میرے لاکھ نہ چاہنے کے باوجود میرا اسی دن نکاح پڑھا دیا گیا اور پھر ابا اسی رات دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا میرے لیے کیونکہ باپ تو آخر باپ ہی ہوتا ہے، لیکن نہ جانے میں کس مٹی کی بنی تھی۔ ابا کے مرنے کے زیادہ مجھے اپنی محبت کے لٹنے کا دکھ تھا۔ میری زندگی خاموش ہو گئی تھی، مجھے اپنا شوہر زہر لگتا تھا، وہ دوسرے شہر کام کرتا تھا۔ 2 ماہ بعد اماں نے مجھے رخصت کر کے اس کے ساتھ بھیج دیا۔ میں نے اسے دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی، شادی کی پہلی رات بھی میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ بھی میری حالت سے واقف تھا، اسی لیے وہ کمرے میں ہی نہیں آیا۔ 2 دن بعد وہ مجھے لے کر دوسرے شہر چلا آیا جہاں وہ جاب کرتا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ اس کا بہت بڑا گھر تھا اور گاڑی بھی تھی۔ جانے وہ کیسا شخص تھا جو میرے دھتکارنے کے باوجود بھی میری عزت کرتا تھا۔ 6 ماہ گزر گئے، میں اپنی مرضی کی زندگی گزار رہی تھی۔ میرے شوہر نے میرا دل جیتنے کی بہت کوشش کی پر وہ نہیں جیت پایا۔ اور پھر ایک دن میں نے ٹی وی پر خبر دیکھی جسے سن کر میں ساکت رہ گئی۔ ٹی وی پر کسی بڑے ڈاکو کے پولیس کے ہاتھوں مرنے کی خبر چل رہی تھی اور وہ کوئی اور نہیں، وہی شخص تھا جس سے میں محبت کرتی تھی۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا اس نے مجھے کہاں دیکھا تھا۔ اس خبر سے مجھے افسوس بھی ہوا، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک ڈاکو تھا اور پھر اس کے مرنے کے بعد میں نے خود کو سمجھا لیا۔ میں نے اپنے شوہر کو دل سے قبول کر لیا، اس نے میرا بہت خیال رکھا۔ میں اس سے محبت تو نہیں البتہ اس کی عزت ضرور کرتی تھی۔ زندگی آسانی سے گزرنے لگی، میری ایک بیٹی بھی تھی، پر 2 سال بعد ہی میرا شوہر ایک حادثے میں وفات پا گیا۔ زندگی پھر سے رک گئی۔
اور شوہر کی وفات کے اگلے دن ہی شوہر کی گاڑی لے کر ایک شخص آیا. اس نے کہا وہ شوہر کا ڈرائیور تھا. شاید میں نے اسے کبھی دیکھا نہیں تھا. شوہر خود ہی مجھے باہر لے کر جاتا تھا, لیکن اس شخص کے حلیے سے مجھے اپنی محبت یاد آ گئی. اس کا حلیہ عجیب اور رف سا تھا جو مجھے کبھی اپنی طرف کھینچتا تھا. ماضی کے جھروکوں نے ایک بار پھر سے وہ منظر یاد کروا دیا تھا, پر اب میں کسی کو نہیں سوچتی تھی. ایک دن طوفانی موسم تھا. میں اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے گھر میں تھی جب اچانک مجھے بچوں کے رونے کی آواز آئی, اور جب میں دیکھنے گئی تو باہر دروازے کے ساتھ ایک کاٹ میں 2 جڑواں بچے پڑے تھے. مجھے حیرت ہوئی. میں ان دونوں کو اٹھا کر اندر لے آئی. میں نے اپنے ڈرائیور کو فون کر کے بلایا اور اسے بچوں کا بتایا. اس نے بھی حیرانگی کا اظہار کیا. اسے بھی نہیں معلوم تھا. مجھے وہ دونوں بچے اس قدر پیارے لگے کہ میں نے انہیں گود لینے کا فیصلہ کر لیا, کیونکہ میرے پاس اب سوائے بچوں کے اور تھا بھی کیا. رفتہ رفتہ ان بچوں سے میرا دل لگ گیا تھا. شوہر کی پینشن آتی تھی اور کچھ کاروبار میں ایک جگہ پر پیسے انویسٹ بھی کیے ہوئے تھے جن کا ماہانہ منافع مجھے مل جاتا تھا. میری اپنی بیٹی اب اسکول جانے لگی تھی. وقت گزرتا گیا. وہ دونوں بچے بھی 2 سال کے ہو گئے تھے. ڈرائیور ہی انہیں باہر کھلانے لے جاتے. بچے بھی اس سے کافی مانوس تھے. اسے ابو ابو بلاتے. اس بات پر مجھے بڑی حیرانگی ہوتی تھی. بے شک وہ بھی انہیں باپ جیسا ہی پیار دیتا تھا. دل میں اکثر شکوک و شبہات جنم لینے لگے. ایک دن مجھے شک ہوا اور میں نے چھوٹے 2 بچوں کا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا. ابھی رپورٹ نہیں آئی تھی. اور واپس آ کر اس دن جب گھر میں کوئی نہیں تھا, میں کھانا بنانے لگ گئی. بچے کھیل رہے تھے. کچھ دیر بعد بچوں کی آواز آنا بند ہو گئی. جب میں نے دیکھا تو بچے غائب تھے اور پرچی پر پتہ لکھا ہوا تھا کہ اپنے بچے چاہیے تو یہاں آ جاؤ. اور جب میں گئی تو وہی سائیکو ڈاکو مجھے وہاں مل گیا, اور آج مجھے اس سے نفرت تھی. اس نے میرے بچوں کی جان بخشی کے بدلے میں میری عزت مانگی. اس نے صاف صاف کہا تھا کہ وہ صرف مجھے پانے کے لیے یہاں تک آیا ہے اور پولیس مقابلے میں مرا نہیں بلکہ بچ گیا تھا. اور اب اس وقت مجھے اس کے کمرے میں تھی, میں اس کی قید میں. پر اس سے پہلے کہ وہ اپنے ناپاک ہاتھوں سے مجھے چھوتا, پولیس کی سائرن کی آواز گونجی. اس نے قہر برسانے والی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا کہ تم پولیس کو بتا کر آئی ہو, اب نہیں بچو گی. اس نے میرا سر پکڑ کر دیوار میں دے اور پھر کچھ ہوش نہ رہی. جانے کتنے عرصے بعد میں واپس اپنے ہوش کی دنیا میں لوٹی. سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے کوما میں چلی گئی تھی. مجھے بچانے والا اور کوئی نہیں, ڈرائیور ہی تھا, اور وہ شوہر کا ملازم نہیں دوست, اور وہ پولیس آفیسر تھا. شوہر نے اسے میرا خیال رکھنے کو کہا. اس کی بیوی مر چکی تھی اور وہ دونوں بچے اسی کے ہی. اس نے اسی لیے بنا بتائے وہ بچے میرے دروازے پر چھوڑ دیے تھے تاکہ میرا دھیان بڑھ سکے اور میں ایک بار پھر سے جینے لگوں. وہ سائیکو انسان جس سے میں نے کبھی محبت کی تھی وہ اس بار اصل میں مارا گیا تھا. اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ ایک شریف اور باکردار مرد کسی بھی خوبصورت اور امیر مرد سے کتنا بہتر ہوتا ہے. آج مجھے اپنے خوابوں کی سزا بھی مل چکی تھی اور سبق بھی آ گیا تھا. وہ شخص کیسے مجھے جان سے مار سکتا تھا جو میری چھوٹی سی تکلیف پر بلبلا اٹھتا. پر محبت یہ نہیں ہوتی. محبت تو عزت دینے کا نام ہے جو میرے شوہر نے مجھے دی, اور اس کے بعد اس کے دوست نے جو افسر ہوتے ہوئے بھی میرے گھر ملازم بنا رہا. کیسے اس نے اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ میری بیٹی کا بھی خیال رکھا. کیسے اس نے 2 سال تک میرے پورے گھر کی ذمہ داری سنبھال کر رکھی, اور کیسے اس نے میری عزت اور میری جان بچائی. آج مجھے اپنا شوہر یاد آ رہا تھا اور اپنا باپ بھی. میں دل بھر کر روئی. 6 ماہ بعد میں کوما سے اٹھی تو تینوں بچے میرے گلے سے لگ گئے, اور وہ شخص جو شوہر کا دوست تھا میرے سامنے ہاتھ باندھ کر بیٹھا تھا اور پھر بولا, میں نے ایسی ماں نہیں دیکھی جو اپنی عزت داؤ پر لگا دے, اور وہ بھی کسی اور کے بچوں کو بچانے کی خاطر. اسے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھ سے شادی کی خواہش کی. اسے لگتا تھا ہم دونوں خوبصورت سفر کی شروعات کر سکتے, اور مجھے بھی ایسے ہی لگتا تھا. میری آزمائشیں ختم ہو چکی تھیں اور اب مجھے سکون سے اپنی زندگی گزارنی. اسی لیے میں اس کی بات پر مسکراتی. بے شک اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. زندگی کی ایک ٹھوکر نے جینے کا ہنر سکھا دیا تھا.